آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ کون جیتے گا؟ میرپور ڈویژن کے بعد مظفر آباد ڈویژن میں انتخابی میدان سج گیا۔ مظفر آباد ڈویژن کی 8 نشستوں پر ووٹنگ کا عمل جاری، 1 نشست پر پولنگ ملتوی۔ ضلع مظفر آباد کے 4، ضلع نیلم اور جہلم ویلی کے 2 حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ تینوں اضلاع میں ووٹرز کی کل تعداد 8,90,621 ہے۔ مظفر آباد ڈویژن میں 1,483 پولنگ سٹیشنز قائم، مختلف سیاسی جماعتوں کے 208 امیدوار آمنے سامنے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں سخت مقابلہ متوقع۔ نون لیگ پہلے کی طرح دوسرے مرحلے میں بھی جیت کی خواہش مند۔ پیپلز پارٹی امیدوار انتخابی میدان میں نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے کی تیار۔ الیکشن کے پہلے مرحلے میں نون لیگ نے 9 اور پیپلز پارٹی نے 4 نشستیں حاصل کی تھیں۔ الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ کشمیری شہری شام 5 بجے تک حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پاکستان میں مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی ووٹنگ جاری۔ پاکستان میں 4,38,777 مہاجرین رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ ووٹنگ کے لیے چاروں صوبوں میں 1,057 پولنگ سٹیشن قائم۔ مہاجرین کی 12 نشستوں پر مجموعی طور پر 143 امیدوار آمنے سامنے۔ آزاد کشمیر کی 12 مہاجری نشستوں میں سے 4 راولپنڈی ڈویژن پر مشتمل ہیں۔ لاہور میں کشمیری مہاجرین کی 2 نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری۔ کراچی، کوئٹہ، پشاور میں کشمیری مہاجرین ووٹ ڈال رہے ہیں۔ گجرات، سیالکوٹ، وزیر آباد، گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین میں بھی پولنگ۔ ملتان، سرگودھا، اوکاڑہ، حافظ آباد میں بھی کشمیری حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ قصور، شیخوپورہ، وہاڑی، ساہیوال، میاں والی میں بھی ووٹنگ۔ نارووال، اٹک، شکرگڑھ، ظفربال، اٹک، میاں چنو، چیچاوطنی میں بھی انتخابی مقابلہ جاری۔ کراچی، حیدرآباد، عمرکوٹ، میرپور خاص، ٹنڈوالہ یاہ اور دیگر علاقوں میں بھی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے LA 27-1 کے انتخابات ملتوی کر دیے۔ حلقہ LA 27-1 میں پولنگ سٹاف نہ پہنچ سکا۔ متعلقہ حلقے کا انتخابی شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ شہریوں نے انتخابی عملہ مقررہ وقت تک نہ پہنچنے پر کارروائی کی درخواست کر دی۔ پولنگ عملہ نہ پہنچنے پر LA 28 کی 3 یونین کونسلز پر بھی انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ میاں والی میں منفرد پولنگ سٹیشن سامنے آیا، جہاں LA 42 کی نشست پر صرف 1 خاتون ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔ ادھر چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل۔ چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا ہے کہ ووٹ کا کوئی متبادل نہیں، ووٹ کی طاقت سے بہتر مستقبل اور اہل قیادت کا انتخاب کریں۔ پیپلز پارٹی کا کوئی پولنگ سٹیشنز پر ووٹنگ کے آغاز میں تاخیر پر اظہار تشویش۔ سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ انتخابی عملے کی تاخیر سے ووٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بیشتر پولنگ سٹیشنز پر ووٹنگ کا عمل تاخیر سے شروع ہوا۔ یہ طرز عمل انتخابی انتظامات پر سنگین سوالیہ نشان ہے۔ شیری رحمان کی الیکشن کمیشن سے LA 31 کی رنگلا سے کٹ کیے جانے والی سڑک کی بندش کا نوٹس لینے کی اپیل۔ کہا کہ سڑک کی بندش سے ووٹرز کو لے جانے والی 50 سے زائد گاڑیاں راستے میں پھنس گئیں۔ امریکی صدر کا ایران پر حملہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر بیان میں کہا، علاقائی ممالک کی درخواست پر ایران پر حملہ روک دیا۔ امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے طاقتور حملے کے لیے مکمل تیار تھا۔ حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہوگی۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے فریم ورک پر اتفاق ہو گیا۔ فریم ورک میں آبنہ ہرمز کی فوری بحالی شرط شامل۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خاتمے پر فریق متفق ہیں۔ معاہدے کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی۔ اگر جلد ایران سے معاہدہ طے پا گیا تو فوجی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ دنیا کے بہتر مستقبل اور خوشحال ایران کی بقا کے لیے حملہ نہیں کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر سے رابطہ کیا، امریکہ کے ایران پر ممکنہ حملے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ یا اسرائیل نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ایران نے امریکہ، اسرائیل اور خطے کے ممالک کو خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ترک اور سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطے۔
کہا کہ امریکہ کسی بھی ایڈونچر سے باز رہے، اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ کسی علاقائی ملک نے حملے میں تعاون کیا تو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محمد مخبر کا کہنا ہے کہ ایرانی انفراسٹرکچر پر حملوں کا نتیجہ امریکی حاکمانہ نظام کی تباہی ہوگی۔ حملے کیے گئے تو میدان جنگ سے باہر اثرات ہوں گے۔ مغربی طاقتوں کا 2.5 صدی میں بنایا گیا گلوبل آرڈر تباہ کر دیا جائے گا۔ نظام کے ستون ٹوٹیں گے تو کمانڈ سینٹر بچے گا، نہ لوٹ مار کے لیے کوئی مارکیٹ۔ نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ایران آئندہ 2 سال تک بدترین صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بامانی مذاکرات نہ ہوئے تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ایران کو دھمکی، کہا کہ ایران نے آج تک ٹرمپ جیسے صدر کا سامنا نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ وہ اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں جو ماضی کی امریکی انتظامیہ نہ کر سکی۔ ایران کئی دہائیوں سے عالمی برادری کو دھوکہ دیتا ہے اور معاہدہ توڑتا رہا۔ تہران نے ماضی میں عالمی برادری کی نرمی سے فائدہ اٹھایا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ٹروتھ کمیشن کے قیام پر راضی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام، کہا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کی طرف سے میرے خط کا جواب مل گیا۔ کالعدم کمیٹی نے مجوزہ کمیشن کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کمیشن کی توثیق آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی بھی کر چکی۔ معاملے پر وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مشاورت کروں گا، وفاقی حکومت اور دیگر فریقین سے بھی رائے لیں گے۔ ہر قیمتی جان کا ضیاع قومی سانحہ ہے، موجودہ بحران کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ آزاد کشمیر میں مہاجر نشستوں پر اعتراضات سازش کا حصہ ہیں۔ سازشی عناصر مہاجر نشستوں پر بلا جواز سوالات اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں میرپور ڈویژن سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے، یقین ہے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون ہی حکومت بنائے گی۔ سیاست کرنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، لیکن وہ جماعتیں عوام کو اپنی کارکردگی بھی بتائیں۔ دیگر جماعتوں کے پاس تعمیر و ترقی کا کوئی منشور نہیں۔ کشمیر الیکشن کا نتیجہ نون لیگ کے حق میں آئے گا۔ وفاقی وزراء کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو سسٹم میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کرنے کا مشورہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ محسن نقوی سسٹم کی تبدیلی کا آغاز نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے کریں۔ نیشنل ایکشن پلان پر ایک نکات کے سوا کسی پر عمل نہ ہوا۔ وزارت داخلہ میں تبدیلی سے سسٹم مضبوط ہوگا۔ اگر وہ چاہتے تو نظام کی تبدیلی میں پیش رفت کر سکتے تھے۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ محسن نقوی نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کیا، انہیں اب پتہ چلا کہ سسٹم خراب ہے۔ بلاول بھٹو کو جواب دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا وزیر اعظم فارم 47 سے آئے، اگر ایسا ہے تو صدر آصف علی زرداری کے ووٹ کس فارم کے تھے؟ حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 983ویں عرس کا آغاز ہو گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چادر پوشی کر کے 3 روزہ تقریبات کا افتتاح کیا۔ حاضرین کی ملک کی سلامتی، امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ تقریب میں صوبائی وزراء، سماجی اور سیاسی شخصیات کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم نے سماجی شخصیات کو چادری عرس دی۔ عرس میں زائرین کے لیے دودھ کی سپیل اور لنگر کا وسیع انتظام۔ 3 روزہ تقریبات 4 اگست تک جاری رہیں گی۔ کوئٹہ میں کوئلہ کان حادثے کے بعد بلوچستان حکومت کا ایکشن، کوئلے کی 4 کانوں کو سیل کر دیا گیا۔ حادثے پر کورٹ آف انکوائری تشکیل، محکمہ معدنیات کا بھی محکمانہ سطح پر واقعے کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ۔ ایران کی بحری ناکہ بندی سے امریکی بحریہ دباؤ کا شکار ہے۔ مزید جنگی جہاز نہ ملے تو اسرائیل کا دفاع خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی سینئر ترین جنرل الیکسس گرین کیوچ نے پینٹاگون کو خط لکھ کر خبردار کیا ہے کہ خطے کے پانیوں میں موجود بیڑے کے پاس اسرائیل کو بیلسٹک میزائل حملوں سے بچانے کے لیے درکار وسائل موجود نہیں۔
امریکہ کی اپنے شہریوں کو مشرق وسطی سے فوری انخلاء کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ کویت، مصر، بحرین، سعودی عرب، قطر، اردن اور متحدہ عرب امارات سمیت مشرق وسطی کے ممالک میں موجود اپنے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ امریکی سفارت خانوں کی جانب سے جاری ہدایات میں امریکی شہریوں کو احتیاط برتنے اور انتہائی چوکس رہنے کا مشورہ۔ یمنی حوثیوں کا بحیرہ احمر میں 8 سعودی جہازوں کو واپس بھیجنے کا دعویٰ۔ حوثی ترجمان کا کہنا ہے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری۔ صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری سے غزہ میں 8 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کے مطابق حملہ خان یونس کے شمال میں واقع قصبہ القرارہ میں کیا گیا۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف پر میزائلوں اور ڈرون سے بڑا حملہ، بڑے پیمانے پر تباہی، 10 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ امریکی ریاست آئیڈاہو میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، 7 زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ٹوئن فالز کے ایک ریسٹورنٹ میں پیش آیا۔ زخمیوں میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ مشتبہ حملہ آور ریسٹورنٹ کے قریب مردہ حالت میں ملا۔